بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں، میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں سے کھانے پینے والی چیزیں شہر میں مختلف دکانوں پر بھیجی جاتی ہیں، جن میں کچھ تھوڑا حصہ شراب بھی ہوتا ہے۔ میرا کام ان کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ٹرک کے قریب رکھنا ہے، کیا یہ کام حلال ہے؟ دیکھیں، شراب چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اسے اٹھا کے کہیں رکھنا تاکہ پینے میں مدد ہو۔ ظاہر ہے آپ ٹرک کے قریب اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ ٹرک اٹھا کے لے جائے گا، پھر دکانوں پہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا، تو یہ عمل آپ کا جائز نہیں ہے۔ آپ شراب سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں۔ باقی آمدن آپ کی پوری حرام نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں حلال چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، تو آمدن میں آپ تھوڑی رقم صدقہ کر دیں، ایک اندازے سے کہ اس میں حرام کتنا شامل ہوا ہے، کتنے پرسنٹ کام آپ نے شراب کو دائیں بائیں کرنے کا کیا ہے، تو وہ ایک معمولی سی پرسنٹیج ہوگی، وہ آپ صدقہ کر دیں گے تو باقی رقم آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ فواد عباسی جرمنی سے، میری جولائی 2023 میں شادی ہوئی تھی، میں نومبر 2023 میں پاکستان گیا۔ اچھا، ایک ہفتے بعد میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں واپس جرمنی آ گیا، میرے سالے نے زبردستی خلا داخل کروا دی، جج نے بغیر سنے خلا دے دی۔ اب کیا یہ خلا واقعی ہو گئی ہے؟ خلا واقع ہو گیا ہے؟ یہ خلا کا لفظ مذکر ہے، لوگ اس کو ہو گئی کہہ رہے، تو خلا واقع ہو گیا ہونا چاہیے۔ اچھا، میرا کوئی بیان نہیں لیا گیا، میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ مجھ سے زبردستی دستخط کرائے گئے ہیں۔ دیکھیں، خلا میں کورٹ نے آپ کو نوٹس بھیجا تھا، آپ کو نوٹس کا پتہ چلا تھا، پھر جب نوٹس کا پتہ چلا تھا تو آپ نے کیا رسپانس دیا؟ کوئی وکیل کر کے اس کو بھیجا کورٹ میں بیان سننے کے لیے، یا آپ کو نوٹس ہی پتہ نہیں چلا؟ اگر آپ کو نوٹس ہی کا پتہ نہیں چلا تو یہ اس خلا کی پھر کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نوٹس کا پتہ تو چلا لیکن آپ نے کسی کو بھیجا تو بھی خلا کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ بیوی نے الزام کیا لگائے تھے آپ کے اوپر؟ اصولی طور پر کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے اور اس کے بیسک حقوق دینا چاہتا ہے تو پھر عورت کورٹ سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی۔ تو اگر آپ نے بھی ایسے ہی کیا تھا، آپ اس کو رکھنا چاہتے تھے اور اس کے بیسک حقوق ادا کرنا چاہتے تھے، اس پہ ایگری تھے، تو پھر بیوی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کورٹ سے جا کے یک طرفہ خلا لے لے آپ کی مرضی کے بغیر۔ تو اگر صرف اتنی بات تھی جتنی آپ نے لکھی ہے تو یہ خلا نہیں ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی ڈیٹیل خلا کے ڈاکومنٹس پورے پڑھ کے ہی بتائی جا سکتی ہے، پورے ڈیٹیل۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے الزام اس نے لگائے ہوں آپ کے اوپر جو ویلڈ الزام ہوں، یعنی جو تنسیخ نکاح کا ذریعہ بن سکتے ہوں، اور اس نے گواہوں سے وہ الزام ثابت بھی کیے ہوں، اور آپ کو نوٹس ملا یا اطلاع ملی اور آپ نے ان الزامات کے دفعیہ کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں کیا، تو ایسی کنڈیشن ہے تو آپ لکھ کے بھیجیں، تو پھر اس کو پورے خلا کے فائل کو پڑھ کے جواب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن نارملی جس طرح آپ نے لکھا ہے اس طرح سے خلا نہیں ہوتا، وائف دستخط کرے یا نہیں کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بنت سلیم ٹنڈو آدم پاکستان سے، اگر شوہر رات دیر تک دوستوں کے ساتھ گھومے پھرے اور اکثر دوستوں کے ساتھ راتیں باہر گزارے تو کیا بیوی کا اس بات پر جھگڑا کرنا جائز ہے؟ اور اگر بیوی ایسے دوستوں سے دوستی ختم کرنے کو کہے تو اس کا کیا یہ مطالبہ جائز ہوگا؟ دیکھیں، رات بیوی کے ساتھ گزارنا یہ زوجہ کا کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ کبھی کبھار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، انسان رات کو گھر پہ نہ آئے یا لیٹ آئے، کبھی کبھار تو سب جگہ ہی چلتا ہے، لیکن نارملی رات کو گھر پہ لیٹ آنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی بیوی اگر مطالبہ کرتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بیوی کے بنیادی حقوق میں جیسے نان نفقہ ہے، تو اس کے ساتھ ایک ٹائم گزارنا بھی اس کے بنیادی حقوق میں ہے، اور ٹائم گزارنے میں رات ہی اصل ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ کسی کی 2 یا 3 بیوی ہوں تو رات میں برابری اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اصل ٹائم رات کا ہوتا ہے۔ تو دن میں تو انسان کاموں میں مشغول ہوتا ہے، گھر تو ہوتا ہی وہ ہے نا جس میں رات کو انسان اسٹے کرے۔ تو اس لیے اگر شوہر دیر تک دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے اور رات بیوی کے ساتھ نہیں گزارتا تو پھر بیوی کا اس بات پہ اس کا مطالبہ کرنا اور جھگڑا کرنا جائز ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو ٹائم دے، اپنی زوجہ کو دن میں دوستوں کو ٹائم دے۔ بعض دفعہ مرد یہ کرتے ہیں کہ کراچی میں جیسے دیر سے سونے کا معمول ہے، تو مرد رات دیر سے گھر آتے ہیں لیکن پھر صبح جاتے بھی دیر سے گھر ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو بیوی کو چاہیے پھر کمپرومائز کرے، چلو بھائی رات گھر دیر سے آ رہا ہے لیکن سب سوتے ہی دیر سے ہیں، غلط رسم ہے لیکن ہے کیا کریں، کراچی میں چلی یہی رہی ہے، سسٹم ہی یہی چل رہا ہے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن میں وہ رات دیر سے گھر آتا ہے تو پھر صبح آپ کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے فجر کے بعد، یعنی وہ جو رات کو تلافی ہوئی تھی وہ دن میں پوری کر لیتا ہے، یعنی رات کو جو نقصان ہوا تھا ٹائم پہ نہیں آیا تو وہ دن میں اس کی تلافی کر لیتا ہے۔
تو پھر عورت کو چاہیے اس کے ساتھ کمپرومائز کرے کہ چلو بھائی لیٹ نائٹ آتا ہے لیکن پھر فجر کے بعد بھی مجھے ٹائم دیتا ہے اور میرے ساتھ ہی رہتا ہے. اور کیونکہ کراچی میں تو اب فجر کے بعد کا وقت بھی رات میں ہی شمار ہونے لگا ہے, اتنا غلط سسٹم یہاں چل گیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کراچی سے کہاں سے. تو اگر کسی ایسی جگہ جہاں راتوں کو دیر سے سونے کا معمول ہے تو وہاں اگر شوہر فجر کی بعد بھی بیوی کے ساتھ ٹائم گزار لے اور وہ تلافی کر لے تو پھر جو ہے بیوی کو زیادہ اس پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. لیکن نارملی جہاں راتوں کو لوگ ٹائم پہ سو جاتے ہیں تو وہاں پھر پوری رات ہی شوہر کو بیوی کے ساتھ گزارنی پڑے گی. سید اسد اللہ شاہ UAE سے, بلی کو کھانے کے لیے زندہ یا مرا ہوا چوہا دینا کیسا ہے؟ ہم میں سے کچھ لوگ چوہے کو پکڑ کے بلی کے سامنے ڈال دیتے ہیں یا چوہے کو خود مار کر بلی کے سامنے ڈال دیتے ہیں, جبکہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی مردار جانور ہم کسی بلی یا کتے کو نہیں دے سکتے. اور کیا اس میں ہماری گلی کے کتے بھی شامل ہیں یا صرف پالتو کتے بلی کے لیے یہ حکم ہے؟ مہربانی فرما کے جواب دیں. نہ زندہ چوہا ڈال سکتے ہیں نہ مرا ہوا چوہا. زندہ چوہا ڈالنا تو ایک طرح کا ظلم ہے. جانور خود شکار کرے, آپ اس کے سامنے زندہ جانور ڈال دیں, یہ تو بڑے سخت دلی کی بات ہے. اور مرا ہوا چوہا اس لیے نہیں ڈال سکتے یا مار کے اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ وہ مردار ہے. تو حدیث میں آتا ہے لا تنتفعوا من المیتہ, کہ مردار سے آپ کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اپنے جانور کو کھلانا وہ بھی ایک قسم کا فائدہ ہی ہے. ہاں چوہا مرا ہوا ہے, بلی خود کھا لے تو اس کو کھانے دیں, پھر ہوش نہ کریں اس کو کہ نہیں جی مردہ کیوں کھا رہی ہے. بلی کے لیے حلال و حرام نہیں ہوتا, انسانوں کے لیے حلال و حرام ہوتا ہے. تو اس لیے مرا ہوا چوہا بلی کے سامنے نہ ڈالیں. اور ویسے بھی گھن آتی ہے انسان کو ایسی چیزیں جانور کے سامنے بھی ڈالتے ہوئے. اپنا پالتو جانور ہے تو اس کو حلال کھلائیں آپ, جو گوشت ہے, جو حلال گوشت ہے, جو خود کھاتے ہیں وہی اس کو کھلائیں. ہاں بلی خود حرام کھاتی رہے تو وہ کھاتی رہے, آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کو مردار کھلائیں. یہ حکم پالتو جانوروں کا بھی ہے اور گلی محلے کے کتوں اور جانوروں کا بھی ہے. تو گلی محلے کے کتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بھی آپ مردار نہیں کھلا سکتے. البتہ یہ میں مسئلہ دوبارہ بتا دوں کیونکہ لوگ پھر آدھا کلپ چل جاتا ہے, کنفیوز ہوتے ہیں. یہ جو کیڑے آتے ہیں نا, کیڑے زندہ ہوں یا مردہ, یہ کھلا سکتے ہیں کیونکہ حشرات الارض پہ جو ہے وہ احکام نہیں ہوتے جو ذبح کرنے والے جانوروں کے احکام ہوتے ہیں. تو ذبح کرنے والے جانوروں کو اگر آپ ذبح نہیں کریں گے تو وہ مردہ کہلاتے ہیں. تو اس لیے حشرات الارض وغیرہ جو ہیں یہ یعنی جیسے کیڑے وغیرہ مرغیوں کو کھلائے جاتے ہیں کیڑے بنا کے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بنت سلیم ٹنڈو آدم, ہاں یہ ہو چکا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا جو ڈائلیسس کرواتا ہو اس کا روزہ اس دن ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے. ڈائلیسس میں کوئی منہ میں تو کوئی چیز نہیں ڈالی جا رہی ہوتی, کھلائی جا رہی ہوتی, تو ڈائلیسس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عابد حسن بررنجن بٹگام کشمیر سے, اگر کوئی شخص اپنی خواہش ہاتھ سے رمضان میں پوری کرے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو رمضان کے مسائل ہیں اور رمضان تو گزر چکا. بہرحال اگر کوئی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرے روزہ بھی ٹوٹے گا, سخت گناہ بھی ملے گا, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا, صرف ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی. صادق صاحب کو ہارٹ سے, اگر روزے میں نئی مسواک استعمال کرتے ہوئے کڑواہٹ محسوس ہو تو کیا روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں جی, مسواک کے استعمال سے چاہے اس کے ذائقہ محسوس بھی کیوں نہ ہو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تاکہ اس کو سمجھ سکو اور یاد کر سکو, کمی بیشی معاف. لیکن کوئی ایسی حدیث یا قرآن کا حوالہ پیش کریں جس سے دل کا یہ وہم دور ہو جائے کہ دینی مسائل میں مفتی عالم جیسے لوگوں سے مشورہ کیا جائے, یا پھر کوئی نبی کے دور میں بھی اس طرح مفتی عالم وغیرہ ہوا کرتے تھے. نبی کے دور میں کیوں نہیں ہوا کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود تھے, عبداللہ بن عباس تھے, جابر بن عبداللہ تھے, معاذ بن جبل تھے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم تھے, حضرت عائشہ تھیں. یہ مخصوص لوگ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے. حضرت ابو دردہ تھے, حضرت ابو ہریرہ تھے. تو یہ مخصوص لوگ تھے جن کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. ان لوگوں سے دیگر صحابہ مسائل پوچھا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبدالرزاق میں نصاب کے فتاویٰ بھرے ہوئے ہیں کہ صحابہ آتے تھے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے. بعض تابعین میں اتنے بڑے علماء تھے کہ بعض صحابہ ان تابعین سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے. ایسے بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. تو
یہ تو ایک حقیقی بات ہے. باقی یہ جو ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. دیکھیں قرآن میں جہاں اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیت ہے قرآن کی. لیکن اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اب دونوں آیتوں کا میں ترجمہ کرتا ہوں. پہلی آیت میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت کو یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ کیا نازل ہوا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر یہ لوگ غور و فکر بھی کریں، اس میں تدبر بھی کریں. تو پہلی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے، اب نبی کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا آپ ایکسپلین کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی نبی کی ایکسپلین کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. اور پھر قرآن نے کہا اتنا بھی کافی نہیں ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تفکر کہتے ہیں تکلف سے غور و فکر کرنا، یہ ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر کریں گے. ظاہر ہے غور و فکر وہی لوگ کریں گے نا جن کے پاس پورے قرآن اور پوری حدیث کا علم ہو، تو جن کو علماء اور فقہا کہا جاتا ہے، تو وہ بہت گہرائی میں جا کے غور کریں گے. تو ایک طرف تو قرآن کہہ رہے آسان کر دیا، دوسری طرف قرآن کہہ رہے مشکل کر دیا. یہ تو نبی سکھائیں گے، اور پھر خود اتنا بھی کافی نہیں ہے، اس میں فقہا کا غور و فکر بھی کرنا پڑے گا ڈیپتھ میں جا کے. تو یہ تو دونوں آیتیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن انہی آیتوں میں اس کا جواب موجود ہے. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دیکھیں قرآن کے دو قسم کے حکام ہیں. ایک ہے نصیحت، واضح و نصیحت والے، جنت جہنم کا تذکرہ اور پچھلی قوموں کے واقعات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، دنیا کی بے ثباتی کہ دنیا یہ مسافر خانہ ہے، دل نہ لگاؤ دنیا سے، شیطان تمہیں دھوکہ دے گا. یہ چیزیں نصیحت سے ان کا تعلق. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے ہم نے بہت آسان کر دیا ہے. تو نصیحت کے لیے تو بہت ایزی ہے قرآن، اس میں کسی عالم مفتی کی ضرورت نہیں ہے. آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا، آپ کا دل ہل جائے گا جب موت کی باتیں ہوں گی، میدان حشر کی باتیں ہوں گی، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ ہم نے کیسے شہد کی مکھی سے شہد کا کام لیا، ہم کیسے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں اور کیسے چکنا گاڑھا دودھ پیدا کرتے ہیں ہم ان سے. یہ ساری نصیحت کی باتیں، اس کے لیے کسی عالم مفتی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسرے کچھ مسائل ہیں حلال و حرام کے، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، وراثت کے حکام، یہ پھر قرآن میں ایزی نہیں ہے. قرآن نے جو فقہی مسائل بیان کیے ہیں، طلاق کے حکام بیان کیے، یہ سب یہ علماء بیان کریں گے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے نازل کیا نبی بیان کریں گے. تو قرآن کی آیتیں حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہمیں، اور جن میں مسائل کا علم ہے، اور پھر وہ حدیث بھی فقہا کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. بعض لوگ اپنی طرف سے حدیثوں کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی تشریح ہوتی ہے جو دوسری حدیث کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے. تو مسائل میں عوام قرآن و حدیث کو سمجھنے میں علماء کی محتاج ہے. البتہ فضائل میں علماء کی محتاج نہیں ہے، وہ قرآن سے براہ راست سمجھ میں آتے ہیں. یہ ہے دونوں طرح کی آیتوں کا مطلب. محمد فرحاد UAE سے، میں 2012 میں عمرہ کرنے گیا تھا اور میں نے 6 عمرے کیے تھے ماشاءاللہ جی. پہلے عمرے کے لیے میں نے کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا. باقی 5 عمروں میں میں نے اپنے ہوٹل سے احرام باندھا جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے قریب تھا. علم نہ ہونے کی وجہ سے میں مسجد عائشہ یا حرم سے باہر نہیں گیا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے 5 عمرے صحیح تھے یا نہیں تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے میں جرمانہ ادا کروں گا یا نہیں. اگر ہاں تو میں یہ جرمانہ کیسے اور کہاں ادا کروں؟ 10 سال کے بعد میں اپنی عمروں کے بارے میں اتنا مشکوک ہوں، میرا یہ عمل درست تھا یا نہیں. مجھے بتائیں کہ کیا اللہ معاف کرے گا؟ یہ صرف اسلامی معلومات کی کمی کی وجہ سے ہوا. دیکھیں آپ نے جو باقی 5 عمرے کیے ہیں نا، پہلا عمرہ تو آپ کا ٹھیک تھا، باقی 5 عمروں میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مسجد عائشہ جاتے یا حدود حرم سے باہر جا کر کہیں سے بھی آپ احرام باندھتے. اب آپ نے باندھا نہیں، وہیں سے ہی احرام باندھ لیا، تو آپ پر دم لازم ہے. تو 5 عمرے کیے آپ نے اس طریقے سے، تو 5 دم آپ پہ لازم ہے، یعنی 5 بکرے یا 5 دمبے یا گائے کے 5 حصے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی وہاں وکیل بنا دیں مکہ مکرمہ میں کہ بھئی میری طرف سے 5 بکرے جو ہے وہ ذبح کر دینا، 5 دمبے ذبح کر دینا. تو اس طرح آپ کا دم ادا ہو جائے گا. تو اس کو آپ پیسے بھجوا دیے گا، تو وہیں وہ ذبح کر کے پھر وہیں غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے.
یو اے ای سے کسی نے پوچھا ہے، باقی یہ کہ آپ اس میں ٹینشن نہ لیں، بس معلومات کی کمی اس کی وجہ سے ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آئندہ احتیاط کریں۔ یو اے ای سے کسی نے پوچھا ہے، میرا کزن نجی کمپنی میں پاکستان میں ملازم ہے، اس کی کمپنی کے مالک نے اسے نقد رقم ادا کی، لیکن اس نے اس کیش کے بارے میں نہیں بتایا کہ میں نے اسے کیوں ادا کیا کہ اس نے اسے کیوں ادا کیا۔ کچھ سالوں کے بعد میرے کزن کو معلوم ہوا کہ نقد رقم زکوٰۃ کے لیے تھی، اور میرے کزن نے پہلے ہی اس رقم کو ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کر چکا تھا۔ اب وہ نقد رقم غریب لوگوں کو بطور زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے جو اس نے اپنے مالک سے حاصل کی تھی۔ میرے کزن نے بھی اپنی ذاتی آمدنی سے بہت سے لوگوں کی مالی مدد کی ہے، تو کیا وہ اس رقم کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے جو اس نے غریب لوگوں کو اس رقم سے ادا کی تھی جو اس نے اپنے پاس سے حاصل کی تھی؟ مثال کے طور پر اسے اپنے مالک سے 1 لاکھ نقد ملے اور اس نے اپنی ذاتی آمدن سے 50,000 سے غریب لوگوں کی مدد کی، اور اگر غریب لوگوں کو مزید 50,000 روپے نقد ادا کرتا ہے تو کیا وہ 1 لاکھ روپے کی یہ کل نقدی رقم اس رقم کے سے بدل سکتا ہے جو اس نے اپنے مالک سے حاصل کی تھی، یا وہ اسٹارٹ سے ہی 1 لاکھ نقد رقم زکوٰۃ کی ادا کرے گا؟ دیکھیں، کمپنی کے مالک نے جب اس کو رقم دی تو یہ تو کمپنی کے مالک کی غلطی ہے نا، بتانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ غریبوں میں بانٹ دو اس کو۔ تو کمپنی کے مالک نے نہیں بتایا، اور پھر وہ آپ کا جو کزن ہے وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھے ذاتی طور پر دی ہے اور اس نے استعمال کر لی، تو اس میں آپ کے کزن پہ کوئی ضمان یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے کزن کو یہ پتہ تھا کہ یہ رقم دی ہے مجھے غریبوں میں بانٹنے کے لیے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ زکوٰۃ کے لیے دی ہے، تو اگر اس نے وہ غریبوں میں بانٹ دی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ کے کزن کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کمپنی کے مالک کو ٹینشن لینی چاہیے کہ اس نے اس کو بتایا کیوں نہیں تھا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا صدقہ ہے، یا تم اس کے مالک کو کیا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے نا۔ تو آپ کے جو ہے نا یہ کزن، ہاں اب اس کو یہ چاہیے کہ اب اس کو چونکہ پتہ چل گیا نا کہ کمپنی کے مالک نے یہ رقم اس کو زکوٰۃ کے طور پر دی تھی، تو اب یہ کمپنی کے مالک کو بتا دے کہ بھائی میں تو خود استعمال کر لیے، میں نے، تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے، یہ بتا دے اگر بتانے کے دم ہے اس کے اندر۔ آصف صاحب کشمیر انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا شادی کے لیے مہر دینا ضروری ہے؟ اگر ہے تو کتنا دے سکتے ہیں؟ جتنا چاہیں دے دیں بھائی، آپ 6,25,388 روپے بھی دے سکتے ہیں، بحریہ ٹاؤن بھی پورا پکڑا سکتے ہیں، یہ آپ کا ظرف ہے اور آپ کی بیگم کا مطالبے پر ہے، جو طے ہو جائے آپس میں، اور پھر ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ کھل جائیے اتنا مہر دینے کے بعد۔ محمد زبیر دبئی سے، سحری کے وقت میں نے نسوار لگائی اور میری آنکھ لگ گئی، اور صبح اٹھ کر میں نے نسوار پھینک دی، تو میرا روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ ہوا ہی نہیں؟ بھائی نسوار لگائی، اگر نسوار کا ذائقہ حلق میں چلا گیا سحری کے وقت گزرنے کے بعد تو پھر تو روزہ نہیں ہوا آپ کا، شروع ہی نہیں ہوا روزہ، روزہ ٹوٹ گیا، شروع ہو چکا تھا لیکن ٹوٹ گیا روزہ، اور اگر ابتدا ہی میں وہ اس کا پانی حلق میں جا رہا تھا تو روزہ ہی نہیں شروع ہوا آپ کا۔ خیر ٹوٹ گیا ہو یا شروع ہی نہ ہوا ہو، دونوں صورتوں میں چونکہ آپ نے جان کر نہیں توڑا تو قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی ذائقہ آپ کے حلق میں نہیں گیا اس کا تو پھر روزہ آپ کا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر آئندہ ایسا نہ کریں بس۔ لیبیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں نے نادانی کی حالت میں اف 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 بہرحال کچھ ان سے نادانی کی حالت میں، لیبیا سے کسی نے پوچھا ہے نا، تو اب میں ان کا گناہ نہیں شیئر کر رہا، کہتے ہیں ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں اس وقت میں نے سیریس نہیں لیا تھا، مگر اب بذریعہ مولانا طارق مسعود صاحب میری دینی اصلاح ہوئی ہے تو میں اب ان گناہوں کو بھول نہیں پا رہا اور اس شخص سے معافی مانگ سکتا ہوں، تو کس طرح ان گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں وہ شخص ناراض ہے تو معافی مانگے، ورنہ بہرحال آپ بس اللہ سے توبہ استغفار کر کے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں۔ ان کے گناہ کو میں شیئر نہیں کر رہا لوگوں کے سامنے، اچھا نہیں ہے کہ برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، بہرحال آپ بس اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو بھول جائیں، آپ اللہ معاف کرنے والا ہے، دوبارہ سوچیں نہیں اس کے بارے میں، یہ سوچنا جو ہے یہ نقصان کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیزیں۔ روحی ناز دبئی سے، کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اپنی سگی بہن کو اس کی شادی کا تحفہ دے سکتی ہوں؟ اگر وہ غریب ہے تو آپ دے سکتی ہیں، اس کو تحفے کے نام پہ دیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں۔ عدنان یوسف مظفر گڑھ سے، میں نے اپنی بیوی کو 2 طلاق لکھ کر خط اس کے والدین کے گھر بھیج دیا، پھر 2 ماہ کے بعد مجھے لگا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے،
تو میں اس کے گھر گیا تو اس کے والدین نے مجھے بولا کہ تم نے جو حق مہر کا سونا دیا تھا وہ لے آؤ اور اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر میں سونا پہلے ہی بیچ کے کھا چکا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب 1 سال ہو چکا ہے، وہی کام کیا جو اکثر پاکستانی لوگ کرتے ہیں۔ اب 1 سال ہو چکا ہے، میں واپس نہیں گیا اور نہ ان کو کچھ کہا، تو کیا میں اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر کے واپس لے کر آ سکتا ہوں؟ میں نے 2 بار طلاق لکھ کر بھیجی تھی۔ دیکھیں، دوسری بار طلاق کے بعد اگر 3 مینسز، یا پہلی بار طلاق کے بعد بھی اگر 3 مینسز گزر چکے ہیں اور اس دوران آپ نے زبان سے رجوع نہیں کیا، تو زبان سے کوئی ایسے رجوع کے الفاظ آپ نے نہیں بولے، تو پھر نکاح آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ اگر 3 مینسز گزر چکے ہیں تو اب دوبارہ نکاح ہوگا۔ اور اگر 3 مینسز نہیں گزرے، لیکن ظاہر ہے گزر ہی چکے ہوں گے، اگر کتنا ٹائم گزر گیا، یہ پورے بتا رہے ہیں 1 سال ہو چکا ہے، تو 3 مینسز تو گزر چکے ہوں گے، تو اب آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور ساری زندگی آپ کو ایک طلاق کا اختیار رہے گا۔ باقی سونا کھا چکے ہیں تو بتا دیں بیگم کو میں غلطی سے کھا لیا، میں نے دے دوں گا جب میرے پاس ہوگا۔ عبداللہ صاحب سرگودا سے، میرا کنسٹرکشن کا کام ہے، میں گھر بنا کر بیچتا ہوں۔ ایک شخص جو کہ بینک میں ملازم ہے، وہ بینک سے ہاؤس لون لے کر میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور ہاؤس لون پر وہ 4 سے 5% مارک اپ بینک کو دے گا، لیکن میرا اس مارک اپ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، تو کیا میں اس کے پیسے اپنے ساتھ انویسٹ کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی آپ کر سکتے ہیں انویسٹ، لیکن اس کو بینک سے لون لینے کا گناہ ہوگا، بہت شدید گناہ ہوگا۔ سودی قرضہ لینا بہت بڑا جرم ہے، لیکن حرام وہ رقم ہوگی جو وہ بینک کو دے گا، تو وہ رقم کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جو بینک سے لون لے رہا ہے، قرضہ لے رہا ہے، وہ رقم حرام نہیں ہوگی، تو وہ کاروبار میں شرکت کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے، تو اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں سودی معاملے سے، لہذا آپ کے لیے اس رقم کو اپنے ساتھ ملا کے بزنس کرنا جائز ہے، لیکن اس شخص کو بہرحال گناہ ہوگا۔ محمد یاسر دہلی سے، کیا کارٹون اینیمیشن ڈیجیٹل ڈیوائسز پر بنانا جائز ہے؟ کیونکہ اس سے میری روزی روٹی جڑی ہے، میں انڈیا سے ہوں اور یہاں پر غیر مسلم جو کارٹون اینیمیشن بناتے ہیں وہ فحش ہوتے ہیں، لیکن پبلک انہیں شوق سے دیکھتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ کارٹون یا کوئی اور آلٹرنیٹ کارٹون دیکھنے کو نہیں ہوتا، اس لیے میں بہت کنفیوز اور پریشان ہوں کہ ڈیجیٹل کارٹون یا اینیمیشن کا کیا حکم ہے؟ اگر اس میں کوئی گنجائش ہو تو واضح فرما دیں۔ گنجائش ہے، آپ بنا سکتے ہیں کارٹون، کیونکہ ڈیجیٹل فارم میں جو تصویر ہے وہ بہت سے علماء کے حکم میں وہ تصویر کے حکم میں ہے نہیں، یعنی یہ وہ شرعی تصویر نہیں ہے جس پر جو غیر شرعی ہے، یعنی شرعی سے میری مراد جس کو اصطلاحی شریعت میں تصویر کہا گیا ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعیدیں، تو ڈیجیٹل فارم میں جب تک ہے آپ کے لیے گنجائش ہے، اور خاص طور پر جب لوگ فحش کارٹون دیکھ رہے ہیں، تو بچے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اس نیت سے بچانے کی نیت کریں آپ۔ ایڈمن صاحب، مجھے سورہ اعراف کی تفسیر کی کلاس نہیں مل رہی اور پلے لسٹ بھی ان اویلیبل بتا رہا ہے، سرچ کرنے پر بھی نہیں بتا رہا۔ بھائی سورہ اعراف کی تفسیر کی کلاسز تو موجود ہیں پلے لسٹ میں، ایک لیکچر رہ گیا تھا، ریکارڈ تو میں نے کروایا تھا، وہ ہمارے ساتھیوں سے کہیں کوئی ایرر ویرر آ کے وہ فائل کرپٹ ہو گئی، تو وہ میں نے دوبارہ رمضان کے بعد اپلوڈ کروا دیا، تو سورہ اعراف کا نہیں تھا، پتہ نہیں کون سی صورت کا تھا، لیکن باقی آپ کو مل جائے گی پلے لسٹ میں، ساری تفسیریں موجود ہیں الحمدللہ۔ باقی ایڈمن صاحب تک آپ کا پیغام بھی پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ محمد ذیشان انس کلکتہ سے، میرے آفس کے ٹوائلٹ میں کوموڈ لگا ہوا ہے اور آفس میں جو ٹوائلٹ پیشاب کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اس میں کھڑے ہو کر ہی پیشاب کر سکتے ہیں، کیا میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بعد پانی لے لوں تو کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یعنی استنجا اگر پانی سے کر لوں۔ دیکھیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہت قبیح حرکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت ہے، البتہ ایک دفعہ آپ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے، اب اس میں بعض علماء کہتے ہیں آپ کو کوئی عذر تھا یا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، یا بیان جواز کے لیے کہ لوگ اس کو بالکل ہی حرام نہ سمجھیں کہ ضرورت کے موقع پہ بھی نہ کریں کھڑے ہو کر پیشاب، تو اصل تو یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے، لیکن ہمیں نبی ہی کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی عذر ہو تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتے ہیں، تو بعض دفعہ عذر ہوتا ہے انسان کو، اب آپ کا بھی عذر ہے، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کہاں بیٹھیں گے، جب نہیں ہے جگہ تو پھر تو کھڑے ہو کر ہی کریں گے، تو اس لیے کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور آپ پانی وغیرہ سے استنجا بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر آپ ٹیشو پیپر سے بھی استنجا کر لیں، بشرطے کہ پیشاب زیادہ پھیلا نہ ہو،
تو بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ پانی سے استنجا کرنے میں زیادہ خراب معاملہ ہوتا ہے. کھڑے ہو کر جب آپ پانی ڈالیں گے تو ساری چھینٹیں آئیں گی آپ کے اوپر, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سید اسد اللہ شاہ UAE سے, فرض غسل میں ناک میں پانی ڈالنا اور منہ بھر کے کلی کرنا, اگر بھول جائیں باقی غسل کر کے گھر سے نکل جائیں اور بعد میں یاد آئے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہمیں دوبارہ نہانا ہوگا یا صرف ناک اور منہ میں پانی ڈالنے سے ہمارا غسل ہو جائے گا؟ مہربانی فرما کے رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, اگر 100% یقین ہے نا غسل کرنے کے بعد, یقین ہے کہ میں نے ناک میں پانی اور منہ میں قلی نہیں کی ہے, تو آپ پھر قلی کریں, ناک میں پانی ڈال لیں, بس پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر یقین نہیں ہے تو پھر وہم پہ شریعت کے حکام نہیں ہوتے, پھر یہی سمجھیں کہ آپ پورا غسل کر چکے ہیں. تو خیر اگر یقین ہو کہ بھائی میں بھول گیا تھا تو پھر آپ صرف قلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈال لیں, پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے. عثمان علی اسلام آباد سے, اگر لڑکے نے 2 گواہوں کے سامنے خود نکاح پڑھایا اور بعد میں لڑکی کو جا کر بتایا اور اس نے قبول کر لیا تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا جی. ایجاب و قبول 2 گواہوں کے سامنے ہونا چاہیے نا. تو قبول جب لڑکی نے کیا تو اس وقت تو 2 گواہ موجود نہیں تھے, تو 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو. یک طرفہ کارروائی 2 گواہوں کے سامنے نہیں ہوتی, دونوں طرف سے آپ فضولی بن رہے ہیں. بریڈ فورڈ انگلینڈ سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرب کے لیے تباہی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک تجزیے کے مطابق پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. عراق, سیریا, لیبیا, افغانستان کو مکمل تباہ و برباد کیا جا چکا ہے. فلسطین کو صفائے ہستی سے مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے, اور فلسطین مسلمانوں کا جس پیمانے پر قتل عام ہو رہا ہے, اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں آتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ کفار مسلمانوں پر ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے دسترخوان پر رکھے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں, اور اگر ایک مسلمان کے 100 بیٹے ہوں گے تو صرف ایک بچے گا. ان احادیث کی کم از کم جھلک تو نظر آنا شروع ہو گئی ہے. ایسے حالات میں پاکستان کی سیاسی بدحالی اور بدترین صورتحال, اور سعودی عرب میں مجھے تو لگ رہا ہے میں کوئی نیوز چینل پہ خبریں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اچھا بھائی, اور ایسے حالات میں پاکستان کی سیاسی بدحالی اور بدترین صورتحال اور سعودی عرب میں میوزیکل کنسرٹس کا انعقاد, اور اب تو مس یونیورس مقابلے میں سعودی خاتون کی شرکت, یہ ایک انتہائی خوف زدہ کرنے والی صورتحال ہے. ہمارے اکابر اور علماء کرام کا اس بارے میں کیا تجزیہ اور ہم عام اور کمزور مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہائے ہائے, خاص کر جو مسلمان مغربی ممالک میں رہتے ہیں ان کا کیا فرض ہے؟ فلسطین کے حالات دیکھ کر نوالا حلق سے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے میں اپنے روزمرہ کے کام, نوکری, کاروبار, گھر, جائیداد سب کچھ ہوتے ہوئے ایک خود غرضی اور بزدلی کا احساس ہوتا ہے. موجودہ حالت میں شریعت کا عام مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ یہ حالات عام مسلمان پر ہی کیوں آ رہے ہیں؟ بڑے بڑے حکمران جن کی زبان پر تالے اور بدنیت, سیاستدان جو ملک لوٹ کر کھا گئے, وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. جو اصل قصوروار ہیں وہ آزاد ہیں, اور غریب اور بے بس عتاب کا شکار ہیں. اس میں اللہ پاک کی کیا مصلحت ہے اور یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ بھائی بریڈ فورڈ انگلینڈ سے آپ نے سوال پوچھا ہے. میں آپ کے دل کی حالت کو سمجھ سکتا ہوں, آپ کے دل کے غم کو سمجھ سکتا ہوں. کم از کم اتنی خوشخبری تو آپ کے لیے ہے کہ آپ امت کے ان حالات پر غمزدہ ہیں, اور یہ غمزدہ ہونا بھی ایمان کی علامت ہے. تو اور آپ کو فکر ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو تو فکر ہی نہیں ہے. باقی دیکھیں یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ ویل للعرب, عرب کے لیے تباہی ہے, من شر قد اقترب, اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے. تو اس حدیث کا حقیقی مصداق آج کے حالات ہیں یا یہ تباہی پہلے ہو چکی ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں واضح روایات نہیں ملتی ہیں. تو حدیثوں میں جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں نا, ان کو اس متعین کر دینا کہ اس سے یقیناً یہ مراد ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اپنے اپنے تجزیے ہوتے ہیں اسکالرز کے, اپنی اپنی آراء ہوتی ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو عرب کی تباہی تو اسی وقت ہوئی تھی جب لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں, جو ملوکیت آ گئی تھی, اور پھر خلافت کا خاتمہ ہوا, اور پھر خلافت جو ہے وہ اجمیوں کے ہاتھ میں آ گئی. تو وہ بھی تو ایک بہت بڑی تباہی تھی, وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی تباہی تھی. تو یہ بھی ایک تباہی ہے. باقی دیکھیں دنیا میں تباہیاں جو پھیل رہی ہیں, تو ہمیں تو وہ کرنا چاہیے جو ہمارے بس میں ہے. جو ہمارے بس میں نہیں ہے, اگر ہم وہ کام کریں گے تو اس سے زیادہ ہم مزید تباہی کی طرف جائیں گے. تو آپ کا سوال چونکہ بہت لمبا ہے اور اس میں اتنا نہیں ہے کہ 2 لائنوں میں جواب دے دوں. خلاصہ بہرحال یہی ہے کہ جو کر سکتے ہیں اس میں سستی اور غفلت نہ کریں, اور جو کام آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس کی فکر نہ کریں, اور ہمیشہ انجام اور عواقب کو دیکھ کے کام کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. آپ نے ایک طاقت کی گولی کھا لی, لیکن آپ نے یہ نہیں ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں. وہ ہضم ہی نہیں ہوئی آپ کے, وہ اس نے آپ کی آنتوں کو برباد کر دیا, اور
بجائے طاقت آنے کے آپ اور کمزور ہو گئے. تو ہر دوا کے پہلے سائیڈ افیکٹ دیکھے جاتے ہیں, ہر کام کے پہلے سائیڈ افیکٹ دیکھے جاتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے فائدوں سے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوں. اس اصول کو سامنے رکھ کر جو آپ کی بس میں استطاعت میں ہے وہ کرنا چاہیے. سر دست سب سے زیادہ اتنا کام تو ہم سب کر سکتے ہیں, ایک فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا اور ان کی مالی مدد. تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے کہ ان کی مالی مدد کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. تو یہ کام تو سر دست ہم سب کو کرنا چاہیے. اور مالی مدد مختلف ٹرسٹوں کے ذریعے ہو رہی ہے. پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ وہ بھی ایک بہت بہترین طریقے سے وہاں رقمیں پہنچا رہا ہے. ابھی انہوں نے رمضان میں بیت المقدس کے سامنے افطار کا دسترخوان لگائے. تو اور بھی ہیں ٹرسٹ, تو جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو ان کے ذریعے مالی مدد کریں, دعائیں کریں. اور باقی سب لوگ غمزدہ ہیں ان حالات پر. تو غمزدہ ہونا تو ایک نیچرل ہے, طبعی چیز ہے اور ایمان کی علامت ہے, کیونکہ بہت سے لوگ تو غمزدہ بھی نہیں ہیں. تو باقی کرنا وہی ہے جو بھائی ہمارے استطاعت میں ہے. استطاعت سے بڑھ کے ہم نے کوئی کام کرنا نہیں, ورنہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے. اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. صبا صاحبہ انڈیا سے, ہمارا ابایا کانفرنس ہے, یہ کیا ہے ابایا کانفرنس, کیا ہم اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ابایا پہن کر ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ اگر مکمل کورڈ ہوں تو بنائی جا سکتی ہے.